اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت جو میں نے تمہارے اوپر انعامات کیے ہیں، اور میں نے تم کو فضیلت دی ہے عالموں پر، اور بچو اور ڈرو اس دن سے کہ اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آ سکے گا، اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس کی جانب سے کوئی فدیہ وصول کیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ گزشتہ درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب اللہ تبارک و تعالی یہاں سے قوم بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اللہ تعالی نے اس منصب پر جس منصب پر مسلمانوں کو فائز کیا ہے، بنی اسرائیل کو فائز کر رکھا تھا۔ جو کام آج مسلمانوں کے سپرد کیا گیا ہے، وہ کام حضور کے تشریف لانے سے پہلے بنی اسرائیل کے سپرد تھا۔ جتنے بھی انبیاء آئے وہ بنی اسرائیل میں آتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ سب بنی اسرائیل میں ہی نازل ہوئیں۔ دنیا میں اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کی ذمہ داری، لوگوں کو اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کی طرف بلانے کی ذمہ داری بنی اسرائیل کی تھی، لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو صحیح طریقے کے ساتھ ادا نہیں کیا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی اس داستان کو پورا بیان فرمائے گا کہ جہاں جہاں انہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، اللہ نے ان کو بار بار موقع دیا کہ وہ اپنے کام پر آ جائیں، لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی طرف توجہ نہیں کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری دنیا کی قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور اب یہ کام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر اور آپ کے ماننے والوں پر ہے کہ وہ دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو ماننے کی دعوت لوگوں کو دیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور دنیا سے شیطان کے عمل دخل کو کم کرنے کی محنت کریں۔ یہ کام اب ہمارا ہے، لیکن اس ذمہ داری کو ہمارے سپرد کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے تفصیل کے ساتھ کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں اور جن کو یہ کام دیا گیا تھا، ان سے یہ ذمہ داری کیوں واپس لی گئی۔ جب کوئی قوم کسی کام کو صحیح طریقے کے ساتھ ادا نہیں کرتی ہے، اس کے حق کو ادا نہیں کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نااہل لوگوں کو ذمہ داری نہیں دیتا۔ ہمارا بھی طریقہ یہی ہے کہ اگر کسی آدمی کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کام صحیح نہیں کر رہا تو ہم آدمی بدل دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسی طریقے کے مطابق جب بنی اسرائیل نے اس کام کو صحیح طریقے کے ساتھ نہیں کیا تو امت کو تبدیل فرما دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کیسی کیسی فضیلت عطا کی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو انعامات میں نے تمہارے اوپر کیے تھے۔ انعامات کیا کیے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنے نبی آئے حضرت ابراہیم کے بعد وہ سب بنی اسرائیل میں آئے، اور کسی قوم میں نبی کا آنا، رسول کا آنا اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو
نبی بھیجنے کے لیے منتخب فرما لے تو یہ اللہ کا اس قوم کے اوپر بہت بڑا انعام ہے۔ اور بنی اسرائیل کو اللہ نے منتخب کیا تھا، اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم بنی اسرائیل کے اوپر بہت بڑے انعامات فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنی کتاب مرحمت فرما دے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو توریت، زبور، انجیل جیسی کتابیں عطا فرمائیں تو اس قوم پر اللہ نے بہت بڑا انعام فرمایا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یاد کرو میری نعمت جو انعامات میں نے تمہارے اوپر کی ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام عالموں میں فضیلت عطا فرمائی۔ دیکھیے یہ چیز تو آپ کے سامنے بار بار آ چکی ہے کہ قوموں کو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے وہ اس لیے عطا فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ ہم سے بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا تم بہترین امت ہو، اور اس کی وجہ بیان فرمائی کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہو۔ اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ چار کام چونکہ تم کرتے ہو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں تمام دنیا کی قوموں پر فضیلت عطا کی ہے۔ چار کاموں میں پہلا کام لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش، دوسرا کام لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم، تیسرا کام لوگوں کو برے کاموں سے روکنا، اور چوتھا کام اللہ کے اوپر ایمان رکھنا۔ یہ چار کام چونکہ تم کرتے ہو اس لیے تمہیں فضیلت عطا کی ہے۔ بنی اسرائیل بھی یہ چار کام جب تک کرتے رہے انہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام قوموں پر فضیلت عطا کی، اور ہم بھی یہ کام جب تک کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قوموں پر فضیلت عطا فرمائے گا۔ لیکن آج کی تاریخ میں اگر آپ اپنے حالات کے اوپر، مسلمانوں کے حالات کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے کام نہیں کرتے۔ یہاں پر اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتے ہو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس فرمایا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہو۔ ہم دنیا والوں کے لیے جتنے فائدے مند ہوں گے اتنی ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں فضیلت دنیا میں عطا فرمائے۔ فضیلت صرف وہ فضیلت نہیں ہوتی جو اپنے گھر کے لوگ مان لیتے ہیں، فضیلت وہ فضیلت ہوتی ہے جس کو اپنے پرائے سب قبول کرتے ہیں۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ جب ہو سکتا ہے جب ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی محنت کریں۔ تو پہلا کام اس پہ آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ دوسرا کام تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، اور میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا درس میں، آپ کو یاد ہوگا کہ معروف کون سا کام ہے جس کا اچھا ہونا سب جانتے ہوں۔ معروف وہ کام ہوتا ہے جس کا اچھا ہونا سب کو معلوم۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے من سے طے کر لیا کہ یہ اچھا کام ہے، دنیا جانتی ہو کہ یہ کام اچھا کر رہے ہیں۔ اور برا کام کون سا ہوتا ہے؟ منکر، جس کا برا ہونا سب جانتے ہو۔ تو ایسے اچھے اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو جن کے اچھے ہونے کو سب جانتے ہیں، اور برے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہو جن کا برا ہونا سب جانتے ہیں۔ یہ تین کام تو تمہارے کرنے کے ہوئے، اور چوتھا کام وہ ماننے کا ہے، یعنی یہ سارے کام تم جو کرتے ہو، لوگوں کو بھلائی پہنچانے کا کام، لوگوں کو اچھائی کا حکم کرنے کا کام، لوگوں کو برائی سے روکنے کا کام، یہ صرف اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کی وجہ سے کرتے ہو۔ ان کاموں کے کرنے کا مقصد دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کاموں کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ تو یہ قوموں کے اندر دوسری قوموں پر آپ کو فضیلت کیسے ملے گی، دوسرے لوگوں پر آپ کو فضیلت کیسے ملے گی کہ آپ یہ چار کام کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی فضیلت عطا فرمائے گا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی جب تک وہ یہ چار کام کرتے تھے، اور جب انہوں نے یہ کام کرنے چھوڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت واپس لے لی۔ اور اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دے دیا ہے کہ تم یہ چار کام کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی ہے۔
لیکن اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیات دوسری شاہد ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام چھوڑے تو اب تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف کسی ایک قوم کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ دنیا بھر کی قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اگر تم نے دین سے اپنا منہ پھیرا، اگر تم دین سے پلٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا۔ اب دین ایک قوم کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ اب تمام قوموں کے لیے آیا ہے۔ اب اگر کوئی قوم دین کے کام کو چھوڑے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام کسی دوسری قوم سے لے لے گا۔ آپ دیکھیے، میں آپ کو دنیا کی تاریخ تو نہیں سناؤں گا، لیکن اتنا ضرور بتاؤں گا کہ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مکے میں نازل فرمایا۔ حضور مکے میں 13 برس تک محنت فرماتے رہے، لیکن مکے والوں نے جناب رسول اکرم کی قدر نہیں کی، آپ کو ستایا، آپ پر ظلم ڈھائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو مدینے پہنچا دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ پہلے جو فضیلت اللہ نے مکے والوں کو عطا کی تھی، اب وہ فضیلت مدینہ منتقل ہو رہی ہجرت کے بعد۔ عربوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام عطا فرمایا، حضور عرب تھے، قریش تھے، عربوں کو اللہ نے یہ کام عطا فرمایا۔ عربوں نے کچھ سالوں تک اس کام کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا۔ یہ 4 کام انہوں نے کیے، لوگوں کو فائدہ پہنچایا، اچھائی کا حکم دیا، برائی سے روکا اور اللہ پر ایمان رکھا۔ یہ کام 4 انہوں نے کیے، اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی ساری دنیا میں۔ لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دین کو بلا دیا اور وہ ان کاموں کو چھوڑ بیٹھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے عربوں سے یہ کام لے کر کردوں کو عطا فرمایا۔ پھر کرد قوم ہے، آپ جانتے ہیں، ان کو اللہ نے عطا فرمایا۔ پھر کردوں نے اس کام کی ناقدری کی تو اللہ تبارک و تعالی نے مغلوں کو یہ کام عطا فرمایا۔ پھر دنیا کے اندر مغلوں کی حکومت ہوئی، ترکوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام عطا فرمایا۔ ترکوں نے دنیا کے اندر دین کے غلبے کی محنت کی، ساری دنیا کے اندر دین کو پھیلانے کی محنت کی اور ایک مضبوط سلطنت دنیا کے اندر قائم کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کا دین کے لیے محتاج نہیں ہے۔ اگر تم ناقدری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسری قوم کو یہ کام عطا فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو فضیلت عطا فرماتا ہے قوموں کو، وہ کیوں عطا فرماتا ہے؟ وہ یہ 4 کام کرتے ہیں تو فضیلت عطا فرماتا ہے، اور یہ 4 کام قرآن نے بیان فرمایا ہیں۔ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سوا کسی نہیں ڈرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی یہ فضیلت عطا فرمائی تھی جب تک یہ کام کرتے رہے، وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی تمام عالموں پر۔ لیکن پھر ان میں خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ میں بنی اسرائیل کی تاریخ آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن بنی اسرائیل کی تاریخ اس آئینے میں ہمیں اپنی تصویر بھی دیکھتے چلنا چاہیے۔ قرآن کریم صرف بنی اسرائیل کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآن کریم ساری دنیا کی قوموں کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہم قرآن کریم کو اگر یہ سوچ کر پڑھتے ہیں کہ یہ تو بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوا تھا، تو قرآن کا بہت بڑا حصہ ایسا ہوگا کہ جس کے بارے میں ہم یہ طے کر بیٹھیں گے کہ اس سے ہمیں کچھ نہیں لینا، حالانکہ قرآن کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف ہمارے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عطا فرمایا ہے۔ ہم قرآن کے ذریعے سے دنیا میں عزتیں حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کو اللہ نے اسی قرآن کے ذریعے سے عطا کی تھی۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ۔ میں بنی اسرائیل کی تاریخ قرآن سنا رہا ہے تو آپ کو سناؤں گا پوری، لیکن اس پوری تاریخ میں آپ اپنے چہروں کو دیکھتے ہوئے چلیے گا، مسلمانوں کے چہروں کو دیکھتے ہوئے چلیے گا کہ ہم نے کہاں کوتاہی کی ہے جس کی وجہ سے آج دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ فرما رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے کہ اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس کی جانب سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس کی طرف سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔
اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے اللہ کے سوا کسی اور چیز پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم دوسری چیزوں پر بھروسہ کرنے لگیں، اللہ کو چھوڑ بیٹھیں، اپنے کردار کے اندر وہ خوبی اور وہ کمال پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں جس کا اللہ حکم دے رہا ہے، اور پھر اس فضیلت کے منتظر رہیں کہ جس فضیلت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ ہمیں اپنے اندر وہ کمال پیدا کرنا ہوگا، اللہ کی ذات پر اعتماد پیدا کرنا ہوگا، اللہ کے سوا جو اللہ کے غیر ہیں ان سب کو چھوڑنا ہوگا، تب اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا، تب اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ تو قوموں کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی تھی، بنی اسرائیل کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی تھی، وہ یہ خرابی پیدا ہوئی تھی، قرآن کریم میں اس کا جگہ جگہ ذکر ہے کہ وہ یہ کہنے لگے تھے اور یہ سمجھنے لگے تھے، ان میں ایک خرابی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ وہ یہ کہنے اور سمجھنے لگے تھے کہ ہم تو بزرگوں کی اولاد ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا، اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ وہ اس دھوکے میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم پیغمبر کی اولاد ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ حالانکہ خدا تبارک و تعالی نہ قرآن میں، نہ توریت میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں کہیں اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ میں پیغمبروں کی اولاد کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا، بلکہ قرآن میں تو اللہ نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن میں تو صاف طور پر ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا اور جو جناب حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ شامل نہیں تھا دین کی دعوت کے کام میں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور خود قرآن کریم کے اندر آپ سورت مبارکہ پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب، جو باپ کی جگہ تھا حضور کے، اس کے اوپر آپ لعنت پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب۔ خاندان کوئی چیز نہیں ہوتی، نبی کا باپ ہو یا نبی کا بیٹا ہو، جب تک اس کے اندر ایمان موجود نہیں ہوگا، جب تک اس کے اندر عمل موجود نہیں ہوگا، جب تک اس کے اندر وہ خوبی پیدا نہیں ہو جائے گی کہ جو خوبی اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اس وقت تک وہ جنت کا مستحق نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی فضیلت کا مستحق نہیں ہے۔ وہ اس دھوکے میں مبتلا تھے اور آج بھی ہیں بنی اسرائیل کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اس لیے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ ان کے ہاں آج بھی عقیدہ ہے کہ صرف 40 دن کے لیے بڑے سے بڑا یہودی جس نے گناہ کیے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے، وہ صرف 40 دن کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر نکال لیا جائے گا۔ ان کا عقیدہ ہے، حالانکہ یہ عقیدہ قطعاً غلط ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا، جو جیسا کرے گا اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے ویسا بھرو گے۔ اگر اچھے کام کرو گے تو اچھائی کا بدلہ دنیا میں اور آخرت میں ملے گا، اور اگر برے کام کرو گے تو برائی کی سزا دنیا اور آخرت میں جھیلنی پڑے گی۔ اس دھوکے میں اپنے تصور میں مت رہو کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، بڑوں لوگوں کی اولاد ہیں، کوئی ہمیں بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں صاف طور پر فرما رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو، واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آ سکے گا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، حدیث پاک ہے صحیح، حضرت فاطمہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں، ان سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کچھ کر لے، حدیث کے یہی الفاظ ہیں جس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، فاطمہ کچھ کر لے، یہ مت سوچنا کہ تو محمد کی بیٹی ہے، قیامت میں میں تجھے اللہ سے بچا نہیں سکوں۔ تو جب جناب محمد رسول اللہ اپنی لاڈلی بیٹی سے یہ فرما رہے ہیں تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کون قیامت کے دن اللہ سے کس کو بچا پائے گا۔ کوئی آدمی اس دھوکے میں مبتلا نہ رہے کہ میں عالم کا بیٹا ہوں، میں نبی کی اولاد ہوں، میں ولی کی اولاد ہوں۔ جو آدمی جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، ہر آدمی اپنے عمل اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اور جیسے عمل کیے ہوں گے ویسا اس کے ساتھ اللہ معاملہ فرمائے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے کہ اس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آ سکے گی، ولا یقبل منها شفاعہ، اور اس دن کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں کسی کی طرف سے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ کوئی آدمی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی اللہ سے سفارش کر کے بچا لے گا تو وہ بھی دھوکے کے اندر مبتلا ہے۔
دیکھیے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. قرآن کریم میں اور حدیث میں اس چیز کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول شفاعت فرمائیں گے، لیکن 7 آدمیوں کی شفاعت نہیں کریں گے. قرآن میں اس کا بھی بیان ہے. لوگ آپ کے سامنے یہ تو بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، لیکن قرآن کی ان آیتوں کو بھول جاتے ہیں جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور سے کہہ دیا ہے کہ خبردار ان لوگوں کی سفارش مت کرنا. کافر کی شفاعت اللہ کے رسول کریں گے؟ آپ اپنے من سے سوچئے کہ کافر شفاعت کا مستحق ہے؟ اگر کافر شفاعت کا مستحق ہے تو پھر قرآن کے نازل ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر مشرک شفاعت کا مستحق ہے تو قرآن کے نازل ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو سب کی سفارش ہو جائے. تو کافر کی اور مشرک کی جناب رسول اکرم سفارش نہیں کریں گے. منافق کی اللہ کے رسول سفارش نہیں کریں گے. منافق کی جو لوگوں کے سامنے تو مسلمان بنا پھر رہا ہے اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یقین اور ایمان نہیں ہے، اللہ کے رسول اس کی شفاعت نہیں کریں گے. اور بتاؤں آپ کو، بدعتی کی اللہ کے رسول سفارش نہیں کریں گے. بدعتی کی حدیث پاک میں آیا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حوض کوثر کے اوپر کھڑے ہوں گے. کچھ لوگ آئیں گے، اللہ کے رسول ان کو بلائیں گے کہ آؤ. اللہ کے رسول کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر نئی نئی باتیں شامل کر دی تھیں. حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. تو اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. بدعتی کی اللہ کے رسول سفارش نہیں کریں گے جس نے دین میں نئی نئی باتیں شامل کی ہوں. دین وہ ہے جو جناب رسول اکرم ہم کو دے کر گئے ہیں. دین وہ ہے جو قرآن میں موجود ہے. دین وہ ہے جو حدیث میں آیا ہے. دین وہ گھر سے نہیں بنایا جاتا، دین آسمان سے نازل ہوتا ہے. اور اگر دین کے اندر کسی نے کوئی ایسی بات شامل کی ہے جو اس نے گھر پہ بیٹھ کے بنائی ہے، وہ بدعتی ہے. اور بدعتی کو جناب رسول اکرم کی بارگاہ میں سے دھتکار دیا جائے گا. تو بدعتی کی اللہ کے رسول سفارش نہیں فرمائیں گے. اور بتاؤں آپ کو، قرآن کریم کی آیات اس چیز کو پر شاہد ہیں، کہیں تو میں سنا دوں گا. جن لوگوں نے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیا ہوگا، اللہ کے رسول ان کی شفاعت نہیں کریں گے. آپ سفارش کی امید میں بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں بچا لیں گے. جو لوگ دین کی دعوت و تبلیغ کا کام، جو جہاد کا کام، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی محنت، دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کی محنت نہیں کرتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی جناب رسول اکرم سے منع فرما چکا ہے ان لوگوں کی سفارش مت کرنا. یہ دین کے لیے مخلص نہیں ہے. اللہ کے رسول سفارش نہیں کریں گے ان لوگوں کے لیے. بے نمازیوں کے لیے قرآن کی آیات شاہد ہیں اس چیز کے اوپر. بے نمازیوں کے لیے جنہوں نے نماز کو وقت پر نہیں پڑھا ہوگا، اللہ کے رسول سفارش نہیں کریں گے. لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ سفارش ہوگی. اللہ کے رسول شفاعت کریں گے، لیکن صرف ان کی جن کی اجازت اللہ تبارک و تعالی نے شفاعت کرنے کی دے رکھی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ اور اللہ نے جس کے لیے اجازت نہیں دی اس کے لیے حضور سفارش نہیں کریں گے. تو ان لوگوں کی اللہ کے رسول سفارش نہیں کریں گے. اللہ فرما رہا ہے ولا یقبل منہا شفاعہ، اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. اس دھوکے میں مت بیٹھے رہنا کہ ہماری سفارش قبول ہو جائے گی، اللہ کے رسول ہمیں بچا لے جائیں گے. لوگوں نے عجیب عجیب خیال بنا رکھے ہیں، ہمیں ولی بچا کے لے جائیں گے، اولیاء اللہ بچا کے لے جائیں گے، نبی بچا کر لے جائیں گے. کوئی کسی کو بچا کر نہیں لے جا سکتا. جو بدعمل ہے وہ جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا. اعمال کی کیٹیگریز ہیں، اعمال کی اقسام ہیں. کچھ اعمال ایسے ہیں کہ بے شک ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر کسی نے وہ کام کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جناب رسول اکرم کو بھی منع فرما چکا ہے کہ آپ شفاعت نہیں کریں. تو ولا یقبل منہا شفاعہ، اور فرمایا ولا یؤخذ منہا عدل، اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کو کوئی فدیہ دینے کی کوشش کرے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے. کوئی آدمی چاہے کہ جرمانہ لے لو، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ عطا کردہ اللہ کا ہے، وہ اللہ نے دیا ہے. اللہ کا مال اللہ کو دے کر اپنے گناہ سے کیسے بچو گے؟ تمہیں اللہ نے زندگی عطا کی، تمہیں اللہ نے مال و دولت عطا کیا،
تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے عمر عطا کی، یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ سب اللہ کی عطا ہے، کیا چیز خدا کو دے سکتے ہو؟ تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ فرمائے کہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اللہ کے نافرمانوں کا وہاں کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نافرمان کی قیامت کے دن کوئی مدد کرنے بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یہ معاملہ ہے۔ بنی اسرائیل نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، بچ جائیں گے، اور نبی ہماری سفارش کر لیں گے، خدا تبارک و تعالیٰ کو کچھ دے دلا کے کام نکال لیں گے۔ وہاں تو نبیوں کی، بنی اسرائیل کے نبیوں کی بھیڑ لگی ہوگی، ہمیں جہنم میں تھوڑی جانے دیں گے۔ نہیں، اللہ کے ہاں وہ ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ضابطہ یہ ہے کہ جو عمل خیر کرے گا، عمل صالح کرے گا، وہ جنت کا مستحق ہے، اور جو عمل صالح نہیں کرے گا، عمل منکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں جھونکے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں، قرآن کریم آپ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو 4 کام کرنے کا ارادہ کر لیجئے انشاءاللہ۔ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے سوچئے، غور کیجئے لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ لوگوں سے فائدہ لینا نہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، یہ مومن کی خاصیت ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یوں ہاتھ نہیں ہوتا مومن کا، یوں ہاتھ ہوتا ہے، مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، چاہے وہ پڑوسی مومن ہو چاہے کافر ہو۔ آپ کو یاد ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے امام ہیں، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، رات دن حضرت امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہتا تھا، ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرتا تھا، میں نے تو یوں دیکھا ہے وہ ایسا کرتے ہیں، میں نے تو یوں دیکھا ہے وہ ایسا کرتے ہیں، جھوٹی خبریں بنا کے شہر کے اندر پھیلاتا رہتا تھا۔ دشمن ایسا کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت امام ابو حنیفہ کو کسی نے بتایا کہ وہ یہودی بھوکا ہے۔ کھانا ہاتھ میں لیا اور یہودی کے دروازے پر پہنچ گئے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کو کھانا دیا۔ وہ یہودی حیرت میں پڑ گیا کہ ان کو پتہ کیسے چل گیا کہ میں بھوکا ہوں اور میں ان کا دشمن ہوں، رات دن کی برائی کرتا ہوں، کھانا لے کر آئے۔ کہا کہ آپ جانتے ہو کہ میں آپ کی برائیاں کرتا ہوں، آپ پھر بھی کھانا لے کر آئے، اس کے باوجود آپ لے کر آئے کھانا؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ہاں میں لے کر آیا اور لے کر آؤں گا، اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا ہے کہ جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ پیٹ بھر کر کھائے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مجھے حدیث معلوم ہے، لہذا مجھے معلوم تھا کہ تم بھوکے ہو اور میں مسلمان ہوں، الحمدللہ، ہو نہیں سکتا کہ تم بھوکے سو جاؤ اور میں پیٹ بھر کے کھاؤں۔ یہ ہمارا کردار تھا جس کی وجہ سے دین ساری دنیا میں پھیلا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج ہم ایسے ہیں۔ آج تو ہمارا سگا بھائی پڑوس میں بھوکا بیٹھا ہوتا ہے اور وہ پریشان حال ہوتا ہے، اور ہم مزے سے کھانے اڑا رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کی بھوک کے اوپر مسکرا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ نے مجھے بہت اچھا رکھا ہے۔ یہ اللہ کے شکر کی بات ہے کہ ہم نے اپنے بھائی کو بھلا دیا، اپنے مسلمان پڑوسی کو بھلا دیا۔ ہمیں اپنے کردار کے اندر تبدیلی لانی ہوگی اور لوگوں کے لیے ہمیں فائدہ مند بننا ہوگا۔ ایک چیز، دوسری چیز، لوگوں کو اچھائی کا حکم کرنا ہوگا، اور تیسری چیز، لوگوں کو برائی سے روکنا ہوگا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور یہ سارے کام محض اللہ کی رضا کی خاطر کرنے ہوں۔ وتؤمنون باللہ، تو پھر آپ دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کو گھر بیٹھے عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان والوں کا کردار اپنے کردار میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو انعامات میں نے تمہارے اوپر کیے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام عالموں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے کہ اس دن کوئی نفس کسی نفس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائے گی۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ اس کی جانب سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، اور ان کی یعنی گناہگاروں کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ کوئی سوال ہو تو کر لیجیے۔